کہ جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ کے قرب و جوار کی جو بستی تھی وہ یہود و نصارہ پر مشتمل تھی. مدینہ کے پڑوس میں ایک بستی ہے کہ جس کو نجران کہتے ہیں. نجران کے عیسائیوں کا ایک ٹولہ، ایک گروپ، ایک سکالوں کی جماعت، علماء کی جماعت، وہ وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ان کی تعداد 14 افراد پر مشتمل تھی یا 18 افراد پر مشتمل تھی. یہ لوگ حضور کے پاس بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے آئے. اور گفتگو کا سبجیکٹ اور عنوان یہ تھا کہ آپ مسلمان، آپ نے جو نئی تعلیم اہل اسلام کو دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ یہ سوال لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں انہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ اللہ ہے، تو پھر آدم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تو ہے نا، صرف باپ نہیں ہے. لیکن آدم علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جن کی ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے. وہ بدرجہ ہونا اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے. جبکہ تمہارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ تم آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ابن اللہ نہیں مانتے. حضور نے یہ جواب ارشاد فرمایا. حضور کی تائید میں کلام پاک کی آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. بتانا یہ ہے کہ یہاں ماں تو موجود ہے نا، وہاں ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے. اور اگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر خاتم بدان یہ کہہ لو کہ آدم علیہ السلام کی ماں باپ دونوں نہیں ہیں، اس کے دونوں خدا ہے. جبکہ تمہارا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. بہرحال گفتگو کا کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. انہوں نے گفتگو رہی لیکن تسلیم نہ کی. جب آدمی ضد پر اناد پر اتر آئے اور یہ طے کر لے کہ مجھے بات نہیں مانی تو ظاہر ہے اس کو کوئی منوا نہیں سکتا. خداوند قدوس نے اپنے حبیب کو ایک ترکیب بتائی. اے محبوب، ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں. یہ جو باتیں مناظروں سے جن کا فیصلہ نہیں ہوتا، مجادلے سے فیصلہ نہیں ہوتا، مباحثے سے فیصلہ نہیں ہوتا، ان باتوں کا بہترین فیصلہ میدانوں میں ہوتا ہے. ہم آپ کو طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نجران کے عیسائیوں سے یہ کہیں کہ چلو ایسے کرتے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو، کہ اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ آ جاؤ، میدان میں نکل کر آتے ہیں. نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بذات خود بنفس نفیس نکل کر میدان میں آتے ہیں، تم بھی آؤ. اور پھر کیا کریں؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم بھی اور تم بھی مل کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ جو سچا ہے اس کو کامیابی عطا فرما، جو جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد فرما دے. ثم نجعل، پھر ثم نبتہل، پھر ہم بڑے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجیں. اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرے باری تعالیٰ جو حق ہے وہ زندہ رہے، جو باطل ہے اس کو تباہ و برباد کر دے. چنانچہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا. بات آگے چلانے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. نجران کے عیسائی مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، میلوں دور کی مسافت پر تھے. 14 افراد یا 18 افراد پر علماء، پڑھے لکھے سکالر آئے تھے گفتگو کرنے کے لیے. اور ان کے اندر اس وقت عیسائیوں کا پاپا اعظم جو پوری دنیا عیسائیت کا سربراہ تھا، جس کا نام تھا اسقف اعظم عبد المسیح،
وہ ان کا انچارج تھا، یہ سارے آئے۔ جب خدا بندے قدوس نے یہ نصاب بتایا کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، وہ تو بیٹے ساتھ لائی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی اپنی عورتیں لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، وہ مستورات کو ساتھ نہیں لائے تھے۔ اب نصاب وہ بتانا جو ایک پارٹی پورا ہی نہیں کر سکتی، یعنی جب کو وہ بیٹے نہیں لائے، عورتیں ساتھ نہیں لائے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارے واپس جاتے اپنے علاقے میں اور پھر اپنے بچوں اور عورتوں کو لے کر آتے۔ نصاب وہ بتانا کہ جو ایک پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو نصاب متعین کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا بند قدوس نے 3 بیٹے یا 4 بیٹے یا 5 بیٹے عطا فرمائے۔ مائی صاحبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کے بطن انور سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے یا 4 بیٹے عطا فرمائے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، اور 2 کے نام ہے طیب اور طاہر۔ بعض مورخین فرماتے ہیں کہ طیب و طاہر یہ دونوں حضرت عبداللہ کی لقب ہے۔ اگر یہ ان کے لقب ہے تو پھر کتنے ہوئے؟ 2 بیٹے ہوئے، یعنی حضرت عبداللہ کے القاب ہے۔ اور اگر یہ علادہ نام ہے تو کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ ان 4 اگر ہوئے یا 2 ہوئے، سب کا انتقال مکہ معظمہ میں بچپنے میں ہو گیا۔ یہ مبالغہ مدینہ میں پیش آ رہا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دنیا میں کوئی نرینہ اولاد موجود نہیں ہے۔ تو جب حضور کی اولاد ہی موجود نہیں، کوئی بیٹا ہی نہیں، تو پھر خدا بند قدوس کا یہ کہنا معقول، ان کو کہہ دو کہ ہم بھی بیٹے لاتے ہیں اور تم بھی بیٹے لاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک سرکار کے بیٹے تھے۔ اگر حضور کے بیٹے نہ ہوتے تو خدا بند قدوس کا یہ حکم دینا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر نقص وارد ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں حضور کے بیٹے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، باری تعالیٰ میرے بیٹے تو نے لے لیے، کچھ کا انتقال مکہ معظمہ میں ہوا، میرے آخری بیٹے ابراہیم ان کا انتقال یہاں ہو گیا، میرا بیٹا ہے ہی نہیں، میں بیٹا کب سے لاؤں؟ تو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ خدا بھی جانتا تھا مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، اور سرکار بھی جانتے تھے کہ سرکار کے بیٹے ہیں۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہر عورت کی اولاد اس کے خامد کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ما خلا ولد آدمہ ولد فاطمہ، فرمایا کہ ما سوائے حضرت خاتون جنت کی اولاد کے، انا ابوہم واسباتہم، ان کا باپ بھی میں ہوں اور اسبا بھی میں ہوں۔ تو سرکار بھی سمجھتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا، خدا کے نزدیک بھی حسنین کریمین سرکار کے بیٹے ہیں، اور قیامت تک جو سرکار کی اپنی نسل ہے وہ حضرت خاتون جنت کی معرفت قائم ہے، حسنین کریمین کی معرفت۔ حضور نے ایک پروگرام بنایا، گھر تشریف لائے، حضور مولا کائنات کو ساتھ لیا، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو ساتھ لیا، حسنین کریمین کو ساتھ لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تمہارا کام یہ ہے کہ آمین کہنا، میں دعا کروں گا اور تم آمین کہنا۔ حضور مولا کائنات کو لے کر جاتے ہیں، خاتون جنت کو لے کر جاتے ہیں، حسنین کریمین کو، اور اس شان سے سرکار نکلے کہ آگے آگے سرکار ہیں، دائیں ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے، کاندھے کے اوپر حضرت امام حسین سوار ہیں، آپ کے پیچھے سیدہ خاتون جنت ہیں، ان کے پیچھے حضور مولا کائنات۔ یوں ہی جو میدان جگہ مقرر تھی، سرکار جب سامنے ہوئے تو نصرانی پہلے سے حضور کے لیے منتظر تھے، جشن برات تھے۔ جب ان کے پاپا اعظم اسقف اعظم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو
وہ اپنی پارٹی سے کہنے لگا کہ میری رائے یہ ہے شکست قبول کر لو، جزیہ دینا تسلیم کر لو، ان سے مبالغہ نہ کرو۔ پوچھا بھائی کیوں نہ کرو؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے وہ صورتیں دیکھی ہیں، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے، اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ کو وہاں سے منتقل کر دے گا۔ یہ اگر دعا کر لیں گے تو میں تمہیں کہتا ہوں دنیا میں کوئی عیسائی زندہ نہیں رہے گا، بہتر یہ ہے کہ جزیہ دینا قبول کر لو، ان سے مبالغہ۔ حضور نے فرمایا کہ خوش قسمت سے بچ کے اگر مبالغہ کرنا منظور کر لیتے تو میری امت کو ہمیشہ کے لیے عیسائیت سے چھٹکارا مل جاتا۔ اب ان 5 کو لے کر کے آؤں گے۔ پہلی بات یہ ہے ادھر سے سردار آئے تھے، اس قبیلے کے سربراہ آئے تھے، ادھر سے بھی سردار جانے چاہیے۔ سرکار دو عالم تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور فرمایا کہ یا علی انت سید العرب، علی تو عرب کا سردار ہے۔ سیدہ خاتون جنت سے فرمایا کہ اما ترضینا، کیا فاطمہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ یعنی جب حضور یہ منصب عطا فرما رہے ہیں تو خاتون جنت سے پوچھ کیوں نہیں کیا تو اس پر راضی ہے؟ بتانا یہ چاہتے ہیں یہ منصب بہت نیچا ہے، خاتون جنت کا مقام اس سے کہیں عرفہ والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فاطمہ اس کے علاوہ کوئی مرتبہ نہیں جو تجھے دیا جائے، مرتبہ تیری عظمت سے چھوٹا ہے، کیا تو راضی ہے اس پر؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جو تجھے تو تمام نساء آل جنت کا سردار بنا دیا جائے؟ حسنین کریمین کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، یہ متعدد کتاب کتب حدیث کے اندر حدیث سے حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب آل الجنہ، یہ دونوں میرے شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ سر یہاں کر جھکانے، سر یہاں کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے۔